السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل نمبر 106، صفحہ نمبر 502، 502، عشق اور حسن پرستی کے دنیوی اور اخروی مفاسد، یعنی عشق و عاشقی اور محبت جو دنیاوی قسم کی ہوتی ہے، اور حسن پرستی یعنی کسی بھی خوبصورت انسان پر ریجھ جانا، اس کے دنیا کے نقصان اور آخرت کے۔ اب ہم عشق اور حسن پرستی کے دنیوی اور اخروی یعنی دنیا اور آخرت کے مفاسد کو یعنی نقصانات کو ایک مستقل فصل میں پیش کر کے اصل سوال کا جواب ختم کر دیتے ہیں۔ اصل سوال کون سا ہے؟ جو کتاب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص اس مرض میں مبتلا ہو گیا تھا اور اسے اس سے شفا کے لیے حل چاہیے تھا، تو اس نے ان کو لکھا تھا کہ میری مدد کی جائے۔ اس کے مفاسد کس کے؟ عشق کے یا حسن پرستی کے مفاسد، خرابیاں، بگاڑ اس قدر ہیں کہ بیان کرنے والا جس قدر بھی بیان کرے کم ہے، لامتناہی ہے، ان لمیٹڈ۔ عشق اور حسن پرستی کا اولین اور بالذات خاصہ یہ ہے، بالذات کا معنی ہوتا ہے ان اٹ سیلف، اس کے اندر ہی، کہ وہ سب سے پہلے قلب کو فاسد اور خراب کر دیتا ہے۔ اور اگر قلب بگڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہی بگڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقوی کی بات کی تھی، دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا التقوی ہا ہنا، 3 دفعہ یہ بات فرمائی کہ تقوی یہاں پر ہے، یعنی دل کے اندر ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ بگڑ جائے فسد الجسد کلہ، سارا جسم بگڑ جاتا ہے، فزیکلی بھی ادروائز بھی۔ اور اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو ہر چیز درست ہو جاتی ہے۔ تو عشق کی سب سے بڑی اور پہلی خرابی کیا ہے؟ کہ یہ دل میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور جب دل بگڑتا ہے تو جتنی بھی امراض دل سے متعلق ہیں، امراض قلب، نفاق ہو یا پھر شک ہو اللہ کی ذات میں، دین میں، ایمان اور یقین کی کمی ہو، یہ سب بیماریاں پھر اس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ تو قلب فاسد اور خراب ہو جائے تو انسان کے تمام ارادے، اقوال اور افعال خراب ہو جاتے ہیں، اور توحید کے تمام مورچے فاسد اور خراب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ارادے کیسے خراب ہوتے ہیں؟ دل کے بگڑنے سے ارادوں میں کس طرح خرابی واقع ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ بالکل، ارادوں کی کمزوری لاحق ہو جاتی، ارادے بگڑتے ہیں یعنی ارادے کمزور ہو جاتے ہیں۔ کس چیز کے ارادے؟ نیکی کی طرف بڑھنے کے، خیر اور بھلائی کی طرف جانے کے، کوئی بھی اچھا کام کرنے کے انسان ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے، نیت باندھتا ہے، اور پھر سستی کا شکار ہو جاتا ہے، یا اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا اور خود ہی باندھتا ہے، خود ہی توڑتا ہے، ارادوں کی تکمیل ہی نہیں کر سکتا۔ اقوال، قول بگڑتے ہیں، انسان کو اس مرض کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، جھوٹ کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زبان پر ہر وقت شعر و شاعری، گانے اور لغویات قسم کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ جاری ہوتی ہیں، اور افعال خراب ہو جاتے ہیں، یعنی نماز میں بھی پوری توجہ نہیں اور باقی کاموں میں بھی پورا دھیان نہیں، کیونکہ دل جو بگڑا ہوا ہے۔ اور توحید کے تمام مورچے، کون سے ہیں مورچے؟ توحید کا جن چیزوں سے اظہار ہوتا ہے، توحید تو اللہ کو ایک ماننا ہے نا، اس کے مورچے کیا ہیں؟ یاد ہے آپ کو شیطان کے مورچے؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں اسی کتاب میں۔ آنکھ، کان، زبان، یہ سارے کے سارے فاسد اور خراب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مرض عشق اور صورت پرستی کے متعلق 2 گروہوں کی حکایت اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کی ہے، یعنی لوتیوں کا قصہ، قوم لوط،
اور عورتوں کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے عشق و محبت اور اس کی عیاری اور مکاری کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور ہر وہ حالت بیان کی گئی ہے جو اس بارے میں حضرت یوسف پر گزری۔ ان کے صبر و ثبات، عفت، پاک دامنی، تقوی اور پرہیزگاری نے انہیں جس مقام پر پہنچایا اس کی سرگزشت کا بیان ہے، نیز اس مصیبت کا بیان ہے جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوچار ہونا پڑا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جس صبر و ثبات اور تقوی اور پرہیزگاری کا ثبوت دیا دوسرا کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس شخص کے جسے پروردگار عالم صبر و ثبات سے نوازے، کیونکہ ہر کام اپنے دوائی و اسباب کی قوت اور باز رکھنے والے اسباب کے زوال کے حسب حال ہوا کرتا ہے۔ ہر کام اپنے دوائی داعیہ کی جمع ہے، یعنی موٹیوز یا جو چیز اس کو اس طرف لے جاتی ہے، بلاتی ہے، دعا سے بلانا، پکارنا، اور اسباب کی قوت اور باز رکھنے والے اسباب کے زوال، یعنی جو چیزیں انسان کو روکتی ہیں ان چیزوں کے زوال کے حسب حال ہوا کرتا ہے۔ یہاں دوائی جرم یعنی جرم کی طرف بلانے والے اقوال یا چیزیں، موٹیوز، اور ارتکاب جرم کے اسباب کامل طور پر موجود تھے، یعنی غلط راستے کی طرف بلانے والی چیزیں بھی پوری تھیں اور ان غلط کاموں کو کرنے کے پورے اسباب مہیا تھے اور میدان ہموار تھا، کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی۔ اب آپ سنیے قرآن مجید کے الفاظ میں۔ جو لوگ اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں، جن کو ترجمہ آتا ہے، قصہ یوسف کے اس حصے سے پورا نقشہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا کہ کس طرح کی سچویشن ان کو پیش آئی اور انہوں نے اس سچویشن میں کس طرح بہیو کیا، اور یہی ایک بہترین نمونہ ہے کسی بھی صاحب ایمان کے لیے۔ اب ہم اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں جس طرح امام ابن القیم الجوزی نے اس کو انالائز کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں دوائی جرم یعنی جرم کی طرف بلانے والے اور ارتکاب جرم کے اسباب کامل طور پہ موجود تھے، یعنی پوری سچویشن جرم کی طرف بلانے والی تھی، ہر چیز غلط کام کی طرف انوائٹ کر رہی تھی۔ اس غلط کام کے کرنے کے لیے کچھ بھی رکاوٹ نہیں تھی، نہ اندرونی نہ بیرونی، نہ اس گھر کا ماحول اور نہ باہر سوسائٹی کا ماحول، کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ تو ایسے نازک موقع پر یوسف علیہ السلام نے کس طرح اپنے آپ کو بچایا، یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ نمبر 1 لکھتے ہیں کہ مرد کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ عورت کی طرف اس طرح مائل ہوتا ہے جس طرح پیاسا آدمی پانی کی طرف۔ اللہ نے اسے تخلیق ہی ایسے کیا ہے، اس کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے۔ یا بھوکا آدمی کھانے کی طرف، بلکہ بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ کھانے پینے میں صبر کر جاتے ہیں مگر عورت کے معاملے میں صبر نہیں کر سکتے۔ یہ بات اگر حلال اور جائز شکل میں ہو تو کچھ مذموم نہیں، یعنی کوئی اس میں برائی نہیں اگر وہ حلال طریقے سے اپنا مطلب پورا کریں، بلکہ قابل تعریف ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد میں حضرت انس کی ایک حدیث مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء اصبر علی الطعام والشراب ولا اصبر عنہن، سنن نسائی عشرۃ النساء۔ مجھے تمہاری دنیا میں 2 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو اور عورتیں۔ میں کھانے پینے سے صبر کر سکتا ہوں لیکن عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان آدمی تھے۔ ظاہر ہے کہ نوجوان کی شہوت کی حدت اور گرمی بہت زیادہ اور تیز ہوا کرتی، یعنی اس کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3 حضرت یوسف علیہ السلام مجرد تھے، یعنی شادی شدہ نہ تھے، اکیلے تھے، سنگل تھے، نہ کوئی بیوی تھی نہ باندی جس سے اپنی شہوت پوری کر سکتے اور خواہش کی آگ بجھا سکتے۔ نمبر 4 آپ غریب الوطن اور مسافر تھے۔ غربت اور مسافرت میں اس قسم کا کام کرنے میں وہ دقتیں پیش نہیں آتی جو وطن میں پیش آتی ہیں۔ جو دقتیں اہل و عیال جاننے پہچاننے والوں میں پیش آتی ہیں وہ اجنبیوں میں پیش نہیں آتی۔ انسان کوئی بھی غلط کام کرے اور
بھاگ جائے اور کون اس کو جانتا ہے۔ نمبر 5، یہ عورت صاحب منصب و جمال تھی، یعنی اسٹیٹس والی تھی اور خوبصورت تھی۔ منصب و جمال کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر اس کا مطیع و فرما بردار تھا اور ہر وقت اس کی رضا جوئی میں لگا رہتا تھا، یعنی شوہر بھی اس کی ہر خواہش پوری کرنے کو تیار تھا۔ نمبر 6، عورت اس فعل سے انکار نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ بعض آدمیوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ عورت انکار کرے تو ان کی رغبت اس سے کم ہو جاتی ہے، پھر انہیں اس عورت میں اٹریکشن نہیں لگتی، کیونکہ وہ اس میں اپنی ذلت اور توہین سمجھتے ہیں اور اس کے آگے جھکنے میں اپنی بے عزتی اور بے توقیری خیال کرتے ہیں۔ بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ انکار سے ان کی آتش محبت اور تیز ہو جاتی، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، وَزَادَنِي كُلْفًا فِي الْحُبِّ أَن مَنَعَتْ أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الْإِنسَانِ مَا مَنَعَ۔ اگر وہ منع کرتی ہے تو محبت کی تکلیف اور بڑھ جاتی، کیونکہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جاتا ہے وہ اسے زیادہ محبوب ہو جاتی۔ عام انسان کی نفسیات ہے کہ جس چیز سے روکا جائے وہ اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ غرض لوگوں کی طبیعتیں اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ عورت اپنی رغبت اور محبت ظاہر کرتی ہے تو ان کی محبت بڑھ جاتی ہے، انکار کرتی ہے تو محبت مزمحل یعنی کمزور ہو جاتی ہے۔ ایک قاضی کا قصہ مجھے معلوم ہے، اس کی بیوی یا باندی جب کبھی اس سے انکار یا بے توجہی برتتی، یعنی اٹینشن نہ دیتی، تو اس کی محبت اور خواہش ایسی مزمحل ہو جاتی کہ پھر وہ کبھی اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ من و انکار سے ان کی آتش محبت اور تیز ہو جاتی، من و انکار جس قدر زیادہ ہوتا ہے آتش محبت اور تیز ہو جاتی ہے، اسے اپنی کامیابی اور ظفر مندی کی کوششوں میں اور زیادہ لذت آتی، جیسے کسی چیز کو محنت، مشقت اور مشکلات کے بعد حاصل کرنے سے اس میں لذت آتی ہے، یا کوئی چیز بڑی منت، سماجت اور خوشامد اور لجاجت سے حاصل ہو تو اس میں لذت آتی، یعنی جو چیز بہت مشقت کے بعد ملے اس میں انسان کو زیادہ لطف آتا ہے۔ نمبر 7، حضرت یوسف علیہ السلام کو خود اس عورت نے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی، خود اسی نے اس کام کے لیے آپ کو مجبور کرنا چاہا تھا، اس لیے بیان طلب و سوال، منت، سماجت اور خوشامد و لجاجت کی ضرورت ہی نہ تھی، یعنی حضرت یوسف کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کی منت کرتے، کیونکہ عورت مائل تھی۔ رغبت اور طلب کی ذلت اسی کے سر تھی، یعنی عورت کے، آپ کے سر نہ تھی، وہی عاجز و ذلیل تھی، یعنی اپنے نفس کے ہاتھوں، اور آپ ایک مطلوب، محبوب اور عزیز مرغوب تھے۔ نمبر 8، حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے گھر میں رہتے سہتے تھے، اس کے محکوم تھے، غلام تھے، ان کے گھر میں کام کرتے تھے، اس طرح اس کے قابو میں تھے، یعنی سروینٹس پر تو حکم چلتا ہے مالک کا، اس کی اطاعت سے روگردانی کی جائے تو وہ آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچا سکتی تھی، یعنی سخت ڈر تھا کہ اگر وہ بات نہ مانتے تو وہ کسی بھی طرح نقصان دے سکتی تھی۔ اس لحاظ سے یہاں رغبت کا داعیہ موجود ہے اور خوف و ہراس کا بھی، یعنی دونوں چیزیں ہیں، انویٹیشن بھی ہے اور دوسری طرف رسک بھی ہے نہ ماننے کی صورت میں۔ نمبر 9، یہاں اس بات کا بھی کوئی خوف اور ڈر نہ تھا کہ خود یہ عورت یا دوسرا کوئی آدمی اس راز کو افشا کر دے گا، کیونکہ وہ خود ہی یہ کام کرنا چاہتی تھی اور اس کی خواہش مند تھی۔ اس کام کے ارادے سے اس نے اپنے دروازے بند کر دیے تھے اور تمام رقیبوں اور نقیبوں کو وہاں سے الگ کر دیا تھا۔ رقیب جو واچ کرتے ہیں، واچ مین کہہ لیں، یا جو کسی بھی طرح سے کوئی حسد کر سکتے تھے یا ان کو کوئی گراں گزر سکتی تھی بات، اور نقیب نقب لگانے سے، سوراخ سے کوئی جھانک کے دیکھے، ان سب کو ایک طرف کر دیا تھا، یعنی کسی کے دیکھنے، جھانکنے اور کسی بھی طرح اس بات تک پہنچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ نمبر 10، حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے غلام اور مملوک تھے، ہم وقت گھر میں رہتے تھے، ہر وقت اندر جاتے آتے تھے، کوئی پردہ وغیرہ تو نہیں تھا، ہر وقت اس کے حضور میں رہا کرتے تھے، یعنی جب بھی وہ عورت طلب کرتی تو وہ آ جاتے کام کے لیے، بات سننا لازم تھی کیونکہ غلام تھے، ان پر اس قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عورت کی جانب سے اس خواہش کے اظہار سے پہلے بھی آتے جاتے تھے،
یعنی جب اس نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تو پہلے بھی وہ وہاں آتے جاتے تھے اور ہر طرح امین سمجھے جاتے تھے، امانت دار تھے۔ ظاہر ہے یہ بات اس کام کے لیے ایک قوی ترین داعیہ ہے۔ جیسا کہ اشراف عرب کی ایک شریف خاتون سے کسی نے پوچھا کہ کس بنا پر تو نے زنا کا ارتکاب کیا، اس نے جواب دیا فساد اور خرابی قریب تھی، یعنی مواقع ملے ہوئے تھے، یہ مطلب ہے، اور راتیں کالی تھی، یعنی اندھیرا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، راز افشا نہیں ہو سکتا تھا، یعنی یہ آدمی میرے بستر کے قریب ہی سویا کرتا تھا اور اندھیری راتیں ہماری پردہ پوشی کرتی۔ نمبر 11، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام پر مجبور کرنے کے لیے مکار، عیار، ہیلا جو اور عیاری و مکاری کی فنکار عورتوں کو اس کام میں مدد دینے کے لیے جمع کیا تھا جب انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے کہ وہ اس کام میں اس کی امداد کریں، یعنی وہ بھی اسے سپورٹ کریں اور اسی کو سچا کہیں اور یوسف علیہ السلام کو اس پر راغب کریں اور اپنی اپنی فریب کاریوں کو بروئے کار لائیں۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا اور اپنی ناکامی اور نامرادی کی ان کے سامنے شکایت کی، ان سے امداد کی خواہاں ہوئی کہ وہ اس کو سپورٹ دیں، سپورٹ گروپ بنایا اس نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان کے مقابلے میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد طلب کی اور عرض گزار ہوئے، اگر ان کے پھندوں کو تو نے مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں ہو جاؤں گا۔ یعنی یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ تو میری مدد کر، میں کمزور ہوں۔ نمبر 12، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیجنے اور ذلیل و رسوا کرنے کی اس عورت نے دھمکی دی، اگر تم میرا مقصد پورا نہیں کرو گے تو میں تمہیں جیل بھیج دوں گی اور ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ اتنی بڑی دھمکی، اور جیل کا نام سنتے ہی بڑے بڑے لوگ پھر سر نگوں کر دیتے ہیں۔ ظاہراً یہ ایک زبردستی ہے کہ بدکاری پر جبر و اکراہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس عورت کی دھمکی ہے جو ایسا کر سکتی تھی، کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ واقعی اسے جیل بھیج سکتی تھی۔ یہاں داعیہ شہوت موجود ہے اور جیل خانے کی ذلت اور تکلیف سے سلامتی تلاش کرنے کا داعیہ بھی موجود ہے کہ کس طرح اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ نمبر 13، اس عورت کے شوہر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کبھی غیرت و نخوت اور شبہ کا اظہار نہیں کیا تھا، یعنی مرد میں غیرت ہی نہیں کہ وہ مائنڈ کرتا، اس کے نزدیک یہ ایک عام سی بات تھی، وہاں کا کلچر تھا، وہ اسے ایکسپٹ کرتا تھا، آزادی تھی، اس سے بڑھ کر ویمن لبریشن کہاں ہوگی۔ تو جو اس عورت کا شوہر تھا اس نے کبھی کسی قسم کی غیرت کا اظہار نہیں کیا تھا جس سے یہ خیال کیا جائے کہ دونوں میں تفریق اور جدائی پیدا کی جائے گی اور ایک سے دوسرے کو علیحدہ کر دیا جائے گا، بلکہ جب بیوی کا معاملہ تش تش بام ہو جاتا ہے، یعنی راز افشا ہو جاتا ہے، اس وقت وہ حضرت یوسف کو خطاب کر کے کہتا ہے یوسف اعرض عن هذا، یوسف اسے جانے دو، جسٹ اگنور کر دو۔ حالانکہ شہادت مل گئی تھی کہ یوسف معصوم ہے اور قصور سارا عورت کا ہے۔ اگر کوئی غیرت والا مرد ہوتا تو شاید وہیں بیوی کو ختم کر دیتا، لیکن یہاں وہ بیوی کو کچھ بھی نہیں کہتا اور یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم اسے جانے دو، اس معاملے کو بھول جاؤ، اور بیوی سے کہتا ہے تو اپنے قصور کی معافی مانگ لے، کیونکہ سراسر تیری ہی خطا ہے، یعنی غلطی تمہاری، لیکن اس سے آگے اگر غلطی ہے تو بس ٹھیک ہے، تم معافی مانگ لو۔ یہ ظاہر ہے کہ شوہر کی غیرت اس کام میں ایک زبردست رکاوٹ ہوا کرتی ہے، یعنی عام طور پر عورتیں جب شادی سے پہلے ان کے باپ اور بھائی پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے اندر کی غیرت عورت کو غلط راستے پہ جانے سے روکتی ہے، شادی کے بعد شوہر ہوتا ہے، لیکن یہاں تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، یہاں یہ رکاوٹ بھی مفقود ہے۔ غرض ہمہ قسم کے دوائی اور اسباب کے ہوتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالی کی رضامندی اور رضا جوئی اور اس کے خوف کو مقدم رکھتے ہیں، ساری آسانیوں کے باوجود صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ محبت خداوندی ان کا دامن پکڑتی ہے،
اللہ کی محبت ان کا دامن پکڑتی اور ان کو اس کام سے روکتی، انہیں زنا سے باز رکھتی، اور زنا کے مقابلے میں وہ جیل کی اسیری کو پسند کر لیتے ہیں، قید ہونا پسند کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم ان کے پرعزیمت قول کو یوں نقل کرتا ہے: اے میرے رب، جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، قید میں رہنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوب سمجھ رہے تھے کہ یہ مصیبت جیل گئے بغیر ٹلنے والی نہیں، پہلے ایک تھی، اب یہ ساری پیچھے پڑ گئی ہیں، لہذا بہتر ہے کہ جیل میں ہی پناہ لی جائے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کی دستگیری نہ فرماتا تو مصر کی عورتوں نے جو کمند اور پھندے آپ کے لیے بچھائے تھے، جو جال پھیلائے تھے، ان سے بچ نکلنا بہت دشوار تھا۔ آپ طبعی طور پر اس طرف جھک پڑتے اور جاہلوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیتے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال علم و معرفت تھا کہ آپ نے اپنے رب، اپنے نفس اور اپنے مقام کو اچھی طرح سمجھ لیا اور صبر و ثبات کا دامن نہ چھوڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں بڑی بڑی عبرتیں اور بے شمار فوائد اور حکمت مضمر یعنی چھپی ہوئی ہیں۔ خدا قدوس توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے فوائد کو ایک مستقل تصنیف کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم۔ مجھے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، 2 پوائنٹس مجھے بہت امپورٹنٹ لگے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد دوسروں کو دیکھتے ہیں نا برائیوں میں پڑے ہوئے، تو اس وقت ہم خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ تو میں نے ان سارے پوائنٹس کو انڈر لائن کیا ہے جو کہ ہمیں نیکی پر ایک قسم کا اللہ ہی کی طرف سے ہمیں ایک آسرا یا ایک سہارا دیا گیا ہے کہ ہم نیکی پر ہی قائم رہیں۔ اگر ہم اس سچویشن میں ہو تو شاید پھر ہم نہ بچ سکیں، ہم یہ نہیں سوچتے، حالانکہ یہ شاید اس سے ابھی ریلیونٹ نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ صرف پریشر میں آ کے دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، بالکل ان کا اپنا ارادہ، نیت یا ان کے اندر کوئی نہ بھی طلب ہو تو صرف پریشر نہیں لے سکتے۔ مطلب یہ ایک اسکالر کی اتنی ڈیپ تھاٹ ہے کہ وہ اس نے اتنے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیے جو کہ پہلے میں نے نہیں سوچے، اور اس کو ایک سمپل سا واقعہ سمجھ کے اور ہم بس اس کو کہانی کی طرف پڑھ لیتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں۔ تو دوسری مجھے اس میں یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ آف کورس وہی جو ہے کہ اللہ ہی اگر آپ کو نہ بچائے تو آپ نہیں بچ سکتے، تو اس لیے ہم اگر بچ رہیں تو بھی ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں بچنا مشکل لگ رہا ہے اور ہم اکثر یہ کہتے رہتے ہیں ہم اس چیز سے کیسے نکلیں، ہم اس چیز سے کیسے بچیں، ہر وقت یہ کوشچن آ رہا ہوتا ہے، تو آنسر از سو سمپل اینڈ سو کلیئر کہ اللہ سے کہیں وہ آپ کو بچائے، اللہ ہی بچائے گا۔ جو یوسف علیہ السلام نے بالکل صحیح ہے۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب ماحول ایسا ہو گیا ہے، سوسائٹی خراب ہو گئی، ارد گرد ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ برائی سے بچنا زیادہ مشکل ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ 4000 سال پہلے کیا ماحول بہت اچھا تھا؟ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے ماحول سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا۔ برائی کرنے کے تمام مواقع موجود تھے، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے اپنے آپ کو بچایا۔ یہی علم اور یہی معرفت ہے، یہی تقوی اور یہی صبر ہے۔ اور آزمائش کیا تھی کہ ایک طرف وہ دنیا کی ساری رونقیں، عیش و عشرت، اور دوسری طرف تنگ و تاریک جیل۔ آخرت کی جیل سے بچنے کے لیے انہوں نے دنیا کی جیل میں جانا گوارا کیا، لیکن برائی کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اس میں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ اسلام کی پابندیاں جو خواتین کے لیے ہیں وہ عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ قید میں ہیں، تو یہاں ہمارے لیے یہی بات ہے کہ السجن احب الیہ، ہمارے لیے قید خانہ بہتر ہے اس کی نسبت جسے لوگ ہمیں، معاشرہ یا ماحول ہمیں جس طرح بلا رہا ہے۔ اور 2 چیزیں روکنے کے لیے ہیں، ایک اندر کی قوت، ایک باہر کا ماحول۔ اگر باہر کا ماحول نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچا لیں گے اور بر وقت مدد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کی محبت عورتوں کی محبت پر غالب تھی۔ تو اگر کوئی واقعی برائی سے بچنا چاہے تو اسی صورت میں بچ سکتا ہے جب اللہ کی محبت والذین آمنوا
اشد حبا للہ پر انسان عمل کر رہا ہو، کیونکہ اللہ کی محبت اس کو دوسری محبتوں سے نجات دے گی، اس سے بچائے گی. وہ محبتیں جو اس کو حرام کی طرف لے کے جانے والی ہیں، اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کے جانے والی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں اپنی محبت کو ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر رکھنے کا ایک معیار دے دیا. اور کوئی کچھ کہے گا؟ السلام علیکم. The one thing I really liked is that آپ پہ چاہے دوسرے لوگ کتنی بھی ریسٹرکشنز وغیرہ لگاتے رہیں، آپ تب تک بدل نہیں سکتے جب تک آپ خود نہیں چاہتے. اور اگر آپ کو کوئی غلط کام کی طرف پوری دنیا بھی بلا رہی ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ اندر سے اتنے اسٹرانگ ہیں تو آپ اس سائڈ پہ نہیں جاتے. اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر کوئی کھینچ رہا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، لیکن ہم لوگوں کو خود سوچنا ہے نہیں ادھر جا کے ہمیں جہنم کی آگ میں گرنا ہے کیا، یا ہمیں جنت کی طرف جانا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک چھوٹی سی بات سنا کہ نا حضرت یوسف علیہ السلام کا شروع سے بھی اگر واقعہ دیکھیں نا، صرف یہ انسیڈنٹ نہیں، اس سے پہلے بھی ان کے بچپن سے جو کچھ ہوا، جو ان کی کنسسٹنسی ہے نا اس میں فرق نہیں آیا. اور دس از سو امپورٹنٹ نا کہ ہم تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس وقت نکل گئے، تھوڑا وہ ہوا، پھر اگلے اس سے زیادہ بڑی آزمائش میں پھنس گئے، لیکن یہ جو کنسسٹنسی ہے نا یہ اللہ سے مضبوط تعلق کے بغیر نہیں ملتی. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس سے نکلنے کے لیے اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. لوگ عام طور پر لوگوں سے مشورے لیتے رہتے ہیں، کاؤنسلنگ کرواتے رہتے ہیں، بار بار اپنی کمزوریاں بتاتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سچویشن ایسی ہے، میں سمجھتی ہوں یہ چیز حرام ہے، غلط ہے، لیکن مجبوری ہے، میں اس سے باہر نہیں آ سکتی، تو اس کے لیے کوئی حل بتائیں. لیکن کوئی حل نہیں ہے جب تک کہ انسان نمبر 1 خود ارادہ نہ کرے کہ اس نے اس برائی سے نکلنا ہے، اور نمبر 2 واقعی رو کر اللہ کو نہ پکارے اور اس سے مدد نہ مانگے، کیونکہ دل اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی بدل سکتا ہے، وہی مدد دے سکتا ہے. لیکن وہ کس کو ہدایت دیتا ہے، وہ کس کو مدد دیتا ہے؟ جو انسان خود بھی کوشش کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کو راہ دکھاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر اس عورت کے واقعے میں ضروری نہیں کہ صرف ان میرڈ ینگ گرلز میں یہ بیماری ہو سکتی ہے، کسی شادی شدہ عورت میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ خرابی کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جواز نہیں انسان دے سکتا. بعض لوگ اس لیے یہ خرابیاں کرتے رہتے ہیں کہ شادی جو نہیں ہے، آخر ہمارے بھی کچھ جذبات ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہم جو چاہیں کریں. وہ اس طرح کی جھوٹی تسلیاں دے کے اپنے غلط کاموں کو جائز قرار دے دیتے ہیں. جن کی شادی ہوتی ہے وہ کچھ اور بہانے کر لیتے ہیں کہ ہمیں شوہر کی طرف سے وہ توجہ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، اس لیے ہم جو چاہیں غلط کام کریں. تو بہرحال ہمیشہ سوچنا یہ چاہیے کہ ہماری یہ دلیلیں اور تعویلیں کیا اللہ کو مطمئن کریں گی، اس کے ہاں قابل قبول ہوں گی؟ اگر نہیں تو پھر انسان کو اس بلا اور مصیبت سے باہر آنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.